کلپ نمبر 325۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 152 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قل تعالوا، تم فرماؤ آؤ۔ یہاں سے اللہ عز و جل نے وہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں جو خود اس خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ نمبر 9، اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور سری ناشکری و احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر طرح سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں، ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ بارہا فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ عز و جل ہے جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا، تو پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ عز و جل کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیز اللہ عز و جل کی رضا و ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ بظاہر نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ عز و جل کا خوف دامن گیر ہو۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔
یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ ولا تقربوا مال اليتيم، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں گزر چکے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔